دوستو، کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ کیا واقعی ہم زمین کی طرف گر رہے ہیں یا ہم صرف بہہ رہے ہیں جیسے پانی کی لہریں بہتی ہیں؟ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر زمین ہمیں نہیں کھینچ رہی تو پھر ہم نیچے کیوں گرتے ہیں؟ شاید ہم گر ہی نہیں رہے، یا شاید ہم صرف اس راستے پر پھسل رہے ہیں جو خود کائنات نے بنائی ہے۔ دوستو، ہم اسے گریوٹی کہتے ہیں، ایک ایسا لفظ جس نے صدیوں سے ہماری عقل کو قید کر کے رکھا ہے۔ مگر کیا ہو اگر یہ سچ ہی نہ ہو؟ اگر گریوٹی کوئی طاقت نہیں بلکہ صرف ایک فریب ہو اسپیس اور ٹائم کا، جو ہمیں صرف یہ محسوس کراتا ہے کہ ہم گر رہے ہیں۔ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے ایک سیب سے۔ ایک عام دن، ایک عام درخت، اور وہ لمحہ جب سیب زمین پر گرا۔ نیوٹن نے دیکھا اور سوچا، زمین نے اسے کھینچ لیا، اور بس اسی لمحے گریوٹی پیدا ہوئی۔ ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ قانون بن گیا، اور صدیوں تک کسی نے اس پر سوال نہیں کیا۔ پھر ایک دن ایک خاموش ذہن بیدار ہوا جس کا نام آئنسٹائن تھا۔ اس نے کہا، نہیں، گریوٹی کوئی کھنچاؤ نہیں، یہ تو اسپیس ٹائم کا جھکاؤ ہے۔ دوستو، ذرا تصور کرو، کائنات ایک لچکدار چادر ہے۔ تم اس پر سورج جیسی کوئی بھاری چیز رکھو، چادر نیچے کی طرف جھک جائے گی۔ اب اگر کوئی چھوٹی چیز جیسے زمین اس کے قریب سے گزرے تو وہ سیدھی نہیں جائے گی بلکہ اسی جھکاؤ کے گرد گھومنے لگے گی۔ نہ کوئی طاقت، نہ کوئی کشش، بلکہ اسپیس خود فیصلہ کر رہی ہے کہ کس چیز کا راستہ کہاں ہوگا۔ ہم زمین پر اس لیے نہیں گر رہے کیونکہ زمین ہمیں کھینچ رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم کائنات کے مڑے ہوئے راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ دوستو، اب سوچو، اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو نیوٹن کہتا ہے زمین فوراً آزاد ہو کر بھاگ جائے گی، لیکن آئنسٹائن کہتا ہے نہیں، سورج کے غائب ہونے کا اثر ہم تک 8 منٹ بعد پہنچے گا، کیونکہ اتنا وقت لگتا ہے گریویٹیشنل ویوز کو ہم تک آنے میں۔ اور جب 2015 میں ان لہروں کو واقعی محسوس کیا گیا تو انسان نے پہلی بار کائنات کی سانسوں کی آواز سنی۔ وہ لمحہ جب آئنسٹائن کا خواب حقیقت بن گیا۔ دوستو، تو اب یہ سوچو کہ کیا گریوٹی واقعی کوئی طاقت ہے؟ شاید نہیں، یہ تو کائنات کا اپنا انداز ہے، ایک خاموش رقص جہاں اسپیس ٹائم اور مادہ مل کر اپنی لے میں جھومتی ہے۔ ہم زمین پر قید نہیں، ہم اسپیس ٹائم کے بہاؤ میں ہیں۔ ہم گر نہیں رہے، ہم بہہ رہے ہیں۔ اور اگلی بار جب کوئی چیز نیچے گرے تو یاد رکھنا، زمین نے اسے نہیں بلایا بلکہ کائنات نے اس کے نیچے کا راستہ موڑ دیا۔